ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ معروف معیشتدان اور سابق وزیر جناب ڈاکٹر محمد زبیر موجود ہیں. سر آپ کا بہت شکریہ. پہلا سوال میں کیے دیتا ہوں, پھر پینلسٹ آپ سے پوچھیں گے. حضور, ایک ڈیٹ ٹریپ میں ہیں ہم, اور ابھی خبر آئی ہے کہ بڑی خوشیوں کے شادیانے بجائے جائیں, IMF سے معاملات طے ہو گئے ہیں اور ہم خوف سے کانپ رہے ہوتے ہیں کیونکہ مہنگائی آتی ہے. تو کیا کین وی گیٹ آؤٹ آف دس ٹریپ, اینڈ اف یس ہاؤ؟ ڈاکٹر صاحب. جناب دیکھیے, یہ ڈیٹ ٹریپ کے جو مسئلہ ہے, یہ کوئی پہلا ملک نہیں ہے دنیا میں جس کو یہ ہوا ہے. پاکستان کو بھی یہ پہلے ہو چکے ہیں, لیکن اس کے لیے جو اقدامات لینے پڑتے ہیں اور جو پالیسی تبدیل کرنی پڑتی ہیں وہ ہم نہیں کر رہے. یہ ہمارے صرف خواہشات سے یا سیاسی اعلانات سے یہ چیزیں نہیں چینج ہوتی. ہم ہر دفعہ جاتے ہیں IMF کے پاس, تو جو ہماری معیشت کی حالت ہوتی ہے, اتنے خسارے ہوتے ہیں, وہ اس کے مطابق وہ تو ایک بینک کی طرح اپنی انہوں نے پیسے واپس لینے ہیں, وہ تو اپنے وہ ڈکٹیشن دیتے ہیں. اگر پاکستان پہلے سے صحیح اپنے آپ کو تیار کرے اور پہلے سے ہی ہم اپنے جو کمزوریاں اس کو دور کرنے کے لیے ہم نے پہلے سے اقدامات کیے ہوں, تو پھر ان کے ساتھ اگر ایگریمنٹ ہوتی, ہاں میں کہتا بہت خوش آئین ہے. لیکن ان حالات میں کہوں گا یہ تو ہمارے لیے وہ جو ڈیٹ ٹریپ کے اندر ہم اور پھنستے جا رہے ہیں اور مکروز سے مکروز تر ہوتے جا رہے ہیں, اور وہ جو راستہ بتا رہے ہیں وہ اس کا بوجھ ساری قوم کے اوپر ہوگا, غریبوں پر ہوگا. صرف حکومتیں جو ہیں وہ اپنے جو بجٹس ہیں اور ان کو وہ بچا کر رکھتے ہیں تاکہ وہ ان پیسوں کو اڑائیں, خرچیں اور الیکشنز جیتنے کی کریں. وہ صرف اپنے اقتدار کو برقرار کرنے کے لیے کرتے ہیں. تو میں کہوں گا کہ اس وقت جو IMF کے ساتھ جو سمجھوتا ہے, مطلب ان کے ساتھ ایگریمنٹ ایک آج کل کی فائنینشیل دنیا میں ایک لازمی جزو ہے ایک ملک کے لیے جو ڈیٹ ٹریپ میں ہو. مگر جن حالات میں ہو رہا ہے, میں بغیر دیکھے بتا سکتا ہوں کہ وہ جو بھی ہوگا یہ پروگرام, یہ پاکستان کی بقا کے لیے نہیں ہوگا. یہ ہمیں وہیں پھنسائے گا جہاں سے وہ پچھلے 3 سال سے پروگرام آ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ ایک بڑا آرگومنٹ آ رہا ہے ہمارے جو فائنینشیل مینیجر ہیں پاکستان حکومت کے, وہ سارے کہہ رہے ہیں جی دنیا میں مہنگائی ہے, دنیا میں مہنگائی ہے. میرا آپ سے سوال ہے, کیا پاکستان کے عام آدمی کی پر کیپٹا دنیا کے ساتھ وہ بھی برابر کر کے یہ بات جسٹیفائی ہے کہ دنیا میں مہنگائی ہے لہذا ہمیں ذبح کر دیا جائے؟ جناب, اقتصادی پالیسیز بنتی ہیں نیشنل لیول کے اوپر. یہ ہمارے رزق کے اوپر جو میجرز ہوتے ہیں وہ ہماری اپنی پالیسی کو دنیا کی جو حالات ہیں اس کو پروٹیکٹ کرتی ہیں, اس سے الگ رکھتی ہیں. یہ کہنا کہ چونکہ وہاں پر ہے یہاں پر بھی ہوگا, یہ اس کے اگر سرگ تیل کی قیمت بڑھ گئی اس کے کچھ اثرات پہنچ سکتے ہیں. لیکن اگر ہمارے اپنی پالیسی بذات خود ہی کمزور ہو, دیکھیں نا پاکستان میں تو مہنگائی کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بجٹ کا خسارہ ہے وہ بہت بڑا ہے. اس کی وجہ سے بینک ان کو لینڈنگ کرتے ہیں, اس سے جو منی سپلائی ہے وہ بہت تیزی سے بڑھتی ہے, تو لازمی ہی انفلیشن ہوگی, چاہے دنیا میں انفلیشن ہو یا نہ ہو. اس سے کوئی تعلق ہی کوئی نہیں. اگر ہمارے ہاں بہت کم ہوتی, 1-2% پر ہوتی, ہاں میں مانتا ہوں کہ پھر اس کے بعد جو بین الاقوامی جو ڈیولپمنٹس ہیں ان کا اثر 1-2% وہ بھی آ جاتا. لیکن ہم جہاں پر جا رہے ہیں, جس رخ پر جا رہے ہیں, یہ ہمارے سب اپنے کرتوت ہیں, یہ سب ہماری اپنی نالائکیاں ہیں, اور یہ ہماری اپنی سیاسی یہ گیمز ہیں کہ ہم نے جناب بجٹ ڈیفیسٹ نہیں کرنا, ہم نے یہ فلانا جناب سوشل پروٹیکشن پروگرام کرنا ہے, ہم نے فلاں کرنا ہے, ہم نے یہ میں گزارش کروں گا. ایک تو یہ کمپیریزن دنیا سے کرتے ہیں, جبکہ دوسری ملکوں میں مزدور کی طرح منیمم 2 لاکھ ہے اور یہاں 400 بھی نہیں ملتی. انہیں شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے کہ وہاں کم سے کم ایک مزدور بھی مہینے کا 1,500-2 ہزار پاؤنڈ کما لیتا ہے. دوسرا, آپ نے فرمایا یہ جتنے فیصلے کرتے ہیں اپنی حکومت اور سیاسی مفاد میں کرتے ہیں, تو اس کی قیمت 22 کروڑ عوام ادا کرتی ہے. تو عوام کا کیا قصور ہے؟ عوام پھر کہاں جائے اگر لیڈر بھی اس کی نہیں سن رہا؟ دیکھیں, عوام کو ان کی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے. اب تو تمام پارٹیوں نے ایک دفعہ کہتے ہیں نا باری ان کی آ گئی ہے.
انہوں نے اپنے جو کرنا تھا کر دیا ہے. اگر یہ ان سے خوش نہیں ہے, یہ تو نہیں کہ جو آج جس کی حکومت ہے اس کو چھوڑ کر وہ پرانوں کے پاس چلے جائیں. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں یہی ہوگا, یہیں پر ہی ان کی جو میوزیکل چیئر چلتی رہے گی. باری باری یہ لوگ ملک کو تباہ کرتے رہیں گے اور لوٹتے رہیں گے. اب دیکھیں نا, یہ میں کہہ رہا ہوں کہ عوام کو جاگنا ہے, اور وہ آپ لوگوں کی فری میڈیا کے ذریعے اور اس کے ذریعے ہونا چاہیے. آپ صرف ان کی باتیں آپس میں مت کمپیئر کریں. ڈاکٹر صاحب ایک سوال, اس کے بعد ملک صاحب آئیں گے. ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے. حفیظ شیخ صاحب کو ہم نے امپورٹ کیا IMF سے, شوکت ترین صاحب آئے, تو یہ کیا سب آتے ہیں ہمیں IMF کا مقروض بنانے کے لیے کہ ہمیں مسائل سے نکالنے کے لیے آتے ہیں؟ ان کی ڈائریکشن آپ فرما رہے ہیں ٹھیک نہیں. جناب دیکھیں, اسٹیٹ بینک کے رضا بیکر لے لیں آپ. فائنانس, ہاں بالکل, دونوں فائنانس منسٹر جو ہمارے آئے ہیں, حفیظ شیخ صاحب اور یہ شوکت ترین صاحب, یہ دونوں پہلے آزمائے ہوئے ہیں پاکستان میں. ان دونوں نے ان کے دور میں کبھی بھی پاکستان نے ترقی نہیں کی. شوکت ترین صاحب کے وقت میں 7th NFC ایوارڈ ہوا جس نے فیڈریشن کو ختم کر دیا, جس کی وجہ سے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اتنے کم ریسورسز رہ گئے کہ وہ ہر دفعہ ڈیفیسٹ کرتا رہتا ہے, ہر دفعہ اور قرضے لیتا رہتا ہے. اگر آپ قرضوں کی جو بنیادی وجہ دیکھیں وہ 7th NFC سے شروع ہوتی ہے, اور اس کا آرکیٹیکٹ شوکت ترین صاحب تھے. ابھی آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ مجھے تو حیرت ان لوگوں پر نہیں ہوتی, ان کو تو کوئی لاتا ہے. ہمارے وزیر اعظم صاحب کے سو رہے ہیں, یہ تو کہتے ہیں کہ نیا پاکستان لا رہے ہیں. یہ تو پرانے لوگ لا رہے ہیں. جب پرانے لوگ لا رہے ہیں تو نیا پاکستان کہاں سے آئے گا؟ ہم نے تو ووٹ ڈالا تھا عمران خان کے لیے کہ یہ کوئی ایسے لوگ لائے گا جو قوم اور ملک کے فائدے میں فیصلے کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کی پرانی لابیز ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی آبجیکٹیوٹی کو سامنے رکھتے ہیں ایز اے ایکسپرٹ, میں ایز اے پولیٹیکل نہیں آپ سے بات کر رہا, ایز اے ایکسپرٹ آپ کے سامنے 3 جماعتیں ہیں, PTI ہے, نواز شریف کی جماعت ہے, پیپلز پارٹی ہے. ان پارٹیز میں یہ کیپیسٹی ہے کہ پاکستان کی اکنامکس ہے کیا, اس کا ویژن کیا ہے, اس کے ایشوز کیا ہیں, اس کا سلوشن کیا ہے؟ از دیر اینی ہوپ کہ ہم اس طرح ہی بار بار اس سائیکل میں باری باری ان تینوں سے جوتیاں کھاتے رہیں گے عام لوگ؟ کیا ہوگا, کدھر ہم جائیں گے پھر؟ افسوس سے کہنا پڑتا ہے ان میں نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ان کی, دیکھیں نا, ان کی گفتگو سے نہیں پتہ چلتا کہ ان کو اس کی سمجھ یہ ہے کہ بھئی اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے, اور نہ ہی ان کے پاس ایسے لوگ ہیں جو ان کی فائنینشیل سیکٹر کو جو ڈیل کرنے والے ہوں, جن کو ان چیزوں کا سمجھ ہو. مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو میں نے اس دن بھی ایک پروگرام میں کہا کہ جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ وار از ٹو امپورٹنٹ ٹو بی لیفٹ ٹو دی جنرلز, میں کہوں گا اکانومی جو ہے یہ اتنی اہم چیز ہے کہ یہ خالی پولیٹیشنز کے پاس نہیں چھوڑ سکتے ہم. انہوں نے 70 سال میں جہاں ہمیں پہنچایا ہے. میں بڑی صاحب ایک عرض کروں کہ 1965-66 میں ہم ساؤتھ کوریا کے برابر تھے اکانومی وائز. ان کے لوگ یہاں پر آئے, دیکھیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کہ یہ اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب میرا لاسٹ کویسچن ہے, ڈاکٹر صاحب میرا لاسٹ کویسچن ہے, اگر یہی پالیسیز ہماری رہتی ہیں تو آنے والے 1 سال میں یا 2 سال میں یا 3 سال میں مہنگائی اور بے روزگاری اور ڈالر, یہ 3 کہاں جائیں گے؟ دیکھیں آج بھی یہ سارے حواس باختہ ہو چکے ہیں. ایسے ایسے یہ لوگ فارمولے پریزنٹ کر رہے ہیں جو اقتصادیات کے مطابق بالکل الٹ پلٹ ہے. سال کے بعد اگر یہ اسی ڈائریکشن میں رہے, میرے خیال میں تو یہاں پر ایک سوشل اپہیول آنے لگا ہے, بالکل سوشل اپہیول. ڈاکٹر صاحب معافی چاہتا ہوں, میں وقت کم ہے, میں آپ سے ایک ابھی آپ نے اسٹیٹمنٹ دی کہ اکنامکس شوڈ بی لیفٹ ٹو دی ایکسپرٹس, اینڈ یہ جو ہے معین قریشی سے شروع ہو جائیں, شوکت عزیز آیا, حفیظ شیخ آیا, خیر ڈار صاحب کی تو بات ہی کیا کریں, وہ تو ایک خاندان کے تھے. حضور وائی ڈونٹ وی چیلنج دس جو یہ نظام ہے, نیو لبرل اکنامک پروجیکٹ ہے, پرائیویٹائزیشن کہیں ڈیلیور نہیں کیا اس نے, ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوا, پیسہ نیچے نہیں آیا, اوپر گیا, اور ایون پینڈیمک میں ٹریلینز آف ڈالر اوپر چلے گئے. وائی ڈونٹ وی چیلنج دس سسٹم اور پیرالل نظام کی کیوں نہیں سوچ کرتے؟ مجھے یہ لگتا ہے یہ سارے جتنے آئے ہیں یہ سارے ذہنی معذور تھے, اور ان کو کیمبرج اور آکسفورڈ نے معذور بنایا ہے. ڈو یو ایگری ود می؟ بالکل نہیں, دیکھیے بات سنیں, میں ان کے سپورٹ کے لیے میں نے بات نہیں کی, میں ان کی جو وہ ہیں اس کو تو میں پہلے کرٹیسائز کر رہا ہوں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ان کے فیصلے ہیں نا, یہ تو ہماری سیاسی
فیصلے ہوتے ہیں. یہ تو صرف ان کو ایک شکل دیتے ہیں, یہ ان کو سوٹ پہن کر ان کا منہ بنے ہوئے. بات یہ نہیں ہے کہ ان کے جو بھی خسارے ہیں یہ تو سارے ان کو پولیٹیکل ڈیمانڈز ہوتی ہیں ان کی پولیٹیکل لیڈرز کی.